نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الحج کی آخری آیات ہیں۔ اس سے پہلے اس سورہ مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے ان کے حساب و کتاب کے یقینی ہونے کو واضح کیا ہے کہ جو انسان دنیا میں اچھا یا برا عمل کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے جس کو یوم البعث کہتے ہیں، کہ سارے انسان اللہ کے حضور اس روز پیش ہوں گے اور جس نے جیسا جو عمل کیا ہے اس کے مطابق اسے جزا و سزا ملے گی اور اس دن کا آنا یقینی ہے۔ اور پھر اسی طرح اللہ نے اس سورہ مبارکہ میں جس کا نام سورۃ الحج ہے، حج اور شاعر حج، شاعر اللہ جو ہیں ان کی تعظیم اور ان کے ذریعے سے اللہ سے تعلق قائم کرنے کا حکم دیا اور ان کے ذریعے سے ایک مسلمان کو تربیت لینے، اپنے اندر تنظیم، نظم و نسق پیدا کرنے کا حکم دیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی اللہ نے حکم دیا کہ اس وقت طاغوتی ظالم قوتیں وہ مسلمانوں کے درپے آزار ہیں، انہیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، وہ بے بسی اور مجبوری کے تحت اپنے گھر بار کو چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لہذا ان کمزور اور بے بس مسلمانوں کو جب ان میں یہ تنظیم پیدا ہو گئی، اجتماعیت وجود میں آ گئی، انہوں نے اپنی ریاست کی بنیاد رکھی، تو اب انہیں ظالموں کے خلاف ہتھیار اٹھانے کا حکم دیا جاتا ہے۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اس طریقے سے یہ اب سورہ مبارکہ مختلف مضامین پر جو مشتمل ہے اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ یہ آخری آیات ہیں، اس میں اللہ نے براہ راست اس سچی مسلمان جماعت کو مخاطب کیا اور جو اس کی کامیابی کے اہم امور اور احکامات ہو سکتے ہیں ان کو واضح کیا۔ خلاصے کے طور پر اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ 5 اہم ترین امور مسلمان جماعت کی کامیابی کے لیے یہاں بیان فرمائے۔ سب سے پہلا حکم تو اللہ نے یہ دیا ہے، ایمان والو اللہ کو رکوع کرو، اللہ کے حضور رکوع کرو، سجدہ کرو۔ نماز کے اہم ترین ارکان میں سے رکوع اور سجدہ ہے، مراد اس سے نماز ہے کہ نماز پڑھو۔ نماز وہ عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کا اللہ سے تعلق استوار ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ انسان کا اللہ سے تعلق قائم کرنے کا جو ذریعہ وہ نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ ہدایت اسی عمل کی تھی، یعنی نماز پڑھو، اپنے اندر صبر و ضبط پیدا کرو۔ یہاں بھی اللہ نے سب سے پہلی بات تو یہ فرمائی کہ رکوع اور سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو، اور نماز کے علاوہ دیگر تمام عبادات جو ہیں، تمام زندگی کے امور جو ہیں وہ اپنے رب کے حکم، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق پورے کرو۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اور اپنے رب کی عبادت کرو۔
پہلے خاص حکم دیا یعنی نماز کا، اس کے بعد عام حکم دیا جو زندگی کے دوسرے امور سے بھی متعلق ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد تیسرا حکم دیا اللہ نے انسانیت کے ساتھ بھلائی خیر خواہی کے ساتھ پیش آنے کا، کہ تم انسانوں کے لیے مفید بن جاؤ، ایسے کام کرو جو انسانوں کو فائدہ پہنچانے والے ہوں، وَافْعَلُوا الْخَيْرَ، اور تمام بھلائی کے کام کرو، دوسروں کو فائدہ پہنچانے والے وہ امور اور کام سر انجام دو، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ لعلکم تفلحون، کہ تم یقیناً کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، جو عام ترین ایک حکم جو گزشتہ آیات میں بھی گزرا اور یہاں پھر اس کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، ایسا جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ جہاد عربی میں کہتے ہیں، علامہ راغب فرماتے ہیں کہ الجہاد جہاد المجاہدۃ فی اللہ فی استفراغ الوسع مع العدو، المجاہدۃ استفراغ الوسع مع العدو، یعنی جہاد یا مجاہدہ کا لفظ عربی ہے استعمال ہوتا ہے اس کے لیے کہ انسان اپنی پوری توانائی، پوری طاقت و قوت دشمن کے مقابلے کے لیے صرف کر دے، اس کا نام جہاد ہے۔ اس کی علماء نے بڑی تین قسمیں قرار دی۔ ایک تو یہ کہ جو ظاہری دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے تم اپنی تمام تر کوشش اور توانائی کو استعمال کرو، ظاہری دشمن ملت و قوم کا جو دشمن ہے اس کے مقابلے کی بھرپور تیاری کرو، وہ چاہے تمہیں ہاتھ سے اس کے مقابلے کی تیاری کرنی پڑے، تلوار سے، زبان سے، جس طریقے سے بھی دشمن کے مقابلے کی تیاری کرنا اور اس کو شکست دینے کے لیے جو ممکنہ کوشش ہو سکتی ہے وہ اختیار کرنا، یہ تم پر لازم ہے۔ وجاہدوا، جہاد کرو۔ اور دوسرا جہاد ہوتا ہے مع الشیطان، یعنی وہ دشمن جو چھپا ہوا ہے، جو سامنے نہیں ہے، ایک دشمنی ظاہری ہے جس کا پتہ ہے وہ دشمنی کی شکل میں ہی آتا ہے تو لہذا اس کا مقابلہ کرو۔ ایک وہ دشمن ہے جو سامنے کھل کر نہیں آتا، چھپ کر وار کرتا ہے، من شر الوسواس الخناس، پیچھے بیٹھ کر حملہ کرتا ہے، اور اس کا تعلق بھی جنوں سے بھی ہو سکتا ہے، انسانوں بھی سے بھی ہو سکتا ہے۔ جنوں میں سے شیطان جیسے ابلیس ہے یا اس کے نمائندے اور کارندے جتنے بھی ہیں وہ انسانوں کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں میں سے بھی ایک وہ دشمن ہوتا ہے مرکزی، جو پیچھے چھپ کر آگے کسی کو استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جیسے اس وقت دنیا میں سب سے بڑا دشمن جو ہے اس وقت وہ امریکہ ہے۔ وہ سامنے بعض اوقات کچھ طاقت اور قوتوں کو لے آتا ہے اور مسلمانوں کے معاملات کو اندرونی طور پر خراب کرتا ہے۔ جہاں بھی دیکھیں مثلا آج مسلمان خلف شکار کا شکار ہیں، کہ فلسطین میں اگر اسرائیل مقابلے میں ہے تو اس کے پیچھے دشمن جو ہے نا، بڑا دشمن وہ اور ہے جو ان کی حرکت کا باعث بن رہا ہے، جو ان کی دم جس کے ہاتھ میں ہے، جو ان کو قابو کی ہوئے ہے۔ اسی طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان ملکوں میں بھی جو انتشار ہے، آج شام میں ہے، عراق میں ہے، اور اسی طرح دیگر ممالک میں جہاں بھی انتشار نظر آتا ہے نا، بظاہر مسلمان کے خون بہا رہا ہے تو اس کے پیچھے بھی وہ چھپا ہوا دشمن وہ سازش کر رہا ہے، اس کا کردار موجود ہے۔ تو وہ چھپا ہوا دشمن ہے، اس کو بھی پہچانو اور اس کے مقابلے کی مزاحمت پیدا کرو۔ اور اسی طرح شیطان جو انسان سے مختلف سے کام کرواتا ہے، غلط راستوں کی طرف سے لے جاتا ہے، تکبر فرعونیت کی طرف لے جاتا ہے، تو اس کو اپنا دشمن بنا سمجھ کر اس کے مقابلے کی مزاحمت کرنا۔ اور تیسرا دشمن وہ ہے جو انسان کا اپنا نفس ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جاہدوا علی احبابکم کما تجاہدون علی اعدائکم،
تم اپنے نفس کے خلاف بھی ویسے ہی جہاد کرو، اپنی خواہشات کے خلاف، جیسے تم اپنے دشمن، ظاہری دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہو۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آتے تھے تو آپ صحابہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف لوٹ آئے۔ بسا اوقات انسان جو بڑا دشمن ہوتا ہے، ظاہری دشمن ہوتا ہے نا، ظاہری دشمن، اس کو تو سمجھتا ہے، اس کا مقابلہ بھی کر لیتا ہے۔ جو اندر بیٹھا ہوا دوست نما دشمن ہے نا، اس کو نہیں سمجھ پاتا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ خواہشات میں انسان ڈوب گیا۔ اور مسلمان وہ دنیا میں خواہش پرستی کے لیے نہیں آیا، دنیا میں عیاشی کے لیے نہیں ہوا۔ اس نے جو کلمہ پڑھا ہے اس کے ضمن میں اس نے اللہ سے اس بات کا عہد کر لیا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاتھ پر بیچ دی ہے جنت کے بدلے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ایمان والوں کا تو اللہ نے مال و جان خرید لیے جنت کے بدلے، ان کو جنت میں عیاشی ہوگی، وہاں وہ جو چاہیں گے کریں گے، جو نعمت چاہیں گے، جس طرح زندگی گزارنا چاہیں گے وہاں ہوگی۔ دنیا میں تو مسلمان یہ اس طرح زندگی گزارتا ہے جیسے کہ حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن، مومن کے لیے تو بمنزلہ قید خانہ کیا، اس پر بڑی ذمہ داری ہے، اس نے یہاں کام کرنا ہے، یہاں اس نے عیاشی نہیں کرنی، اپنی مرضی سے ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتا رہے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے ضرورت کے لیے ان چیزوں کو ضرور حاصل کرنا ہے، لیکن ان کو مقصد نہیں بنا لینا کہ یہی مقصد ہے۔ آج جیسے مسلمان نے بھی اسی کو مقصد بنا رکھا ہے۔ اب دیکھیں ہمارا ہر دوسرا نوجوان، ہر تیسرا بندہ وہ باہر مال و دولت کمانے کے لیے جانا چاہتا ہے۔ پہلے لوگ جاتے تھے دوسرے ملکوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، دعوت دینے کے لیے، اپنی علم و حکمت کو پھیلانے کے لیے، اب جا رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کو بھی چھوڑ کر، بہن بھائیوں اور عزیز و اقارب ماں باپ کو چھوڑ کر صرف دولت کمانے کی، بس دولت ہی مقصد بن کر رہ گئے۔ مسلمان کا مقصد اور عام آدمی کا مقصد ایک ہی ہو گیا۔ یہ مسلمان کا مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کا مقصد در حقیقت غلبہ دین، اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا ہے، اس کو غالب کرنا ہے۔ تو یہ انسان کا جو نفس ہے جو اس کو خواہش پرستی کی طرف، دنیا کی حوث اور لالچ کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں بے شمار انسان جرائم اور گناہ کرتا ہے، تو اس کو اپنا دشمن سمجھو، اس کے خلاف بھی جہاد کرو۔ وجاہدوا فی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، حق جہادی، جیسے کہ حق ہے جہاد کرنے کا۔ حق ہے جہاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہ چھوڑو، چاہے تمہیں جان دینی پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہ کرو۔ جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح کا جہاد کرو کہ اگر دایاں ہاتھ کٹ جائے تو بائیں ہاتھ سے علم تھام دو، بایاں ہاتھ کٹ جائے تو مضبوطی کے ساتھ دانتوں سے اس کو پکڑ دو، جان قربان کر دو، لیکن اسلام کے علم کو، اسلام کی عظمت کو، شان و شوکت کو قربان نہ ہونے دو، دین کو نہ چھوڑو، اس سے پیچھے نہ ہٹو۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، جیسے حق ہے جہاد کرنے کا ویسا جہاد کرو۔ وہ اجتباکم، اور یہ سب سے بڑا جہاد ہے جب ایک مسلمان جس کا مقصد دنیا میں جہاد کا جو ہے وہ اس کو واضح کرنا ہے۔ اگلی آیت نے، اگلے جملے نے فرمایا وہ اجتباکم، دیکھو اللہ نے تمہیں چن لیا ہے، کس کے لیے؟ دین کے لیے، دین کے غلبے کے لیے۔ باقی قوموں کی جنگوں میں اور مسلمان کی جنگوں میں یہی فرق ہے کہ ان کے پیش نظر ان کا مقصد دنیا میں کہیں ملکوں کو فتح کرنا، کہیں وہاں کے وسائل کو لوٹنا، کوئی اور مقاصد ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمان کے پیش نظر جو بھی جہاد ہوگا اس سے مقصد محض ملک کی خاطر لڑنا نہیں، وسائل کی خاطر نہیں، بلکہ اللہ کے دین کی خاطر قربان ہونا ہے۔ اس کا نصب العین اللہ کا دین ہوتا ہے، اللہ کی ذات ہوتی ہے، اس لیے وہ اللہ کے دین کی خاطر قربانی دیتا ہے، لیکن اس میں خواہش پرستی نہیں ہوتی۔ وہ دوسرے کو اگر قتل بھی کر رہا ہوتا ہے تو اپنے لیے نہیں، بلکہ اعلیٰ مقصد کی خاطر، دین کی خاطر۔
یہ مقدس عداوت ہوتی ہے. اس لیے حضرت الامام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کو مقدس عداوت کے نام سے تعبیر کی ہے. یہ وہ پاکیزہ عداوت ہے جس میں کسی قسم کی کوئی نفس کی آمیزش یا دنیا کی خواہش پرستی شامل نہیں ہوتی. فرمایا ہوا جو تباہ اس اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دیکھو اللہ نے دین تمہارے لیے اس لیے نہیں بنایا تاکہ تمہیں مشکلات اور پریشانیوں اور تنگیوں میں ڈال دے. یہ بھی بات قرآن نے بڑی زبردست قسم کی بات ارشاد فرمائی کہ یہ دین انسانوں کو مشکلات میں ڈالنے کے لیے نہیں ہے. یہ تنگیاں تو ہم خود پیدا کرتے ہیں، بلکہ یہ دین اس لیے ہے تاکہ تم دوسروں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرو. دوسری جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتا ہے، مشکلات سے تمہیں نکالنا چاہتا ہے. تو اللہ نے تمہارے لیے کوئی تنگی نہیں رکھی. آج جتنی بھی تنگیاں ہیں نا وہ در حقیقت ہماری خود ہی پیدا کرتا ہے. ملت ابیکم ابراہیم، تم اتباع کرو ابراہیم کی ملت کی. ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ ملت حنیفیہ سہلہ، جس میں کیا ہے بہت ہی سہولت اور آسانی ہے، کوئی مشکلات نہیں ہے. لیلھا کنہاریہا، اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح بالکل روشن اور واضح ہے کہ کوئی اس میں پریشانی والی یا اسی طرح کوئی مشکلات والی بات نہیں ہے اس میں. تو ملت ابیکم ابراہیم، اپنی ابراہیم جو تمہارے جد امجد ہیں ان کی ملت کی اتباع اور پیروی کرو. ابراہیم نے تمہارا نام کیا رکھا تھا؟ وہ سماکم المسلمین، تمہارا نام مسلمان رکھا. تم مسلمان ہو. مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ جو اعلیٰ مقاصد کی خاطر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، سرنڈر کر دے. یہ نام تمہارا اس نے من قبل، اس سے پہلے رکھا تھا. جی انہوں نے اپنے دور میں مسلمان جماعت کا نام کیا رکھا تھا؟ مسلمان، مسلمین انہوں نے نام رکھا. آج ہم نے نام بھی بڑے بے شمار بنا رکھے. ہر ایک فرقے نے اپنا نام الگ تجویز کر رکھا ہے، حالانکہ اس کا ایک ہی نام ہے مسلمین، مسلمان جماعت. جی اب شناخت ہوتی ہے، پوچھتے اچھا تمہارا کس سے تعلق ہے، یعنی کس فرقے سے تعلق ہے، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، کون ہو، فرقہ شناخت بن گیا ہے. بھائی مسلمان ہیں ہم. وہ سماکم المسلمین، انہوں نے تمہیں بریلوی یا دیوبندی یا وہابی یا اہل حدیث نہیں بنایا، اس نے تمہارا نام مسلمان انہوں نے رکھا تھا. من قبل وفی ھذا، اور اسی طرح اس قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ مسلمان ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ اللہ کے رسول جو اسی سلسلے کے تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہیدا علیکم، تمہارے نگران بن جائے اور تم ان کی نگرانی میں تربیت حاصل کرو. سب سے پہلی مسلمان جماعت صحابہ کرام کی ہے جن کی تربیت حضور نے براہ راست کی، ان کی نگرانی کی، ان کے اعمال کو درست کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نگرانی کرتے تھے؟ ایک دفعہ حضور رات کو تشریف لے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے. بہت قریب کام جا کر دیوار کے ساتھ لگایا تو دھیمی دھیمی آواز قرآن پڑھنے کی آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان سے بھی کافی دور ہی تھے، قرآن کی آواز آ رہی ہے بہت اونچی آواز سے. فجر کی نماز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بیٹھتے اور صحابہ سے رات کے واقعات و احوال کے بارے میں، کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا، کوئی اور معاملہ پیش آیا ہوتا تو پوچھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صبح فجر کے بعد، اے ابوبکر رات کو تم قرآن بہت آہستہ پڑھ رہے تھے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جس ساتھ کو میں سنا رہا تھا وہ تو دل کی دھڑکن سے بھی زیادہ قریب ہے، وہ تو میری بات کو سنتا ہے. لا ادو اسما، میں کسی بہرے گونگے کو نہیں بلا رہا تھا، اس لیے اللہ جس ذات کو میں بلا رہا تھا، جس کو سنا رہا تھا، وہ میری آواز سن رہا تھا. اور عمر سے پوچھا، اے عمر تم بڑے اونچے اور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے، کیا وجہ؟ انہوں نے اپنے مزاج کے مطابق جواب دیا. انہوں نے کہا اطرد الشیطان وأوقظ الوسنان، میں سوئے ہوں کو جگا رہا تھا اور شیطان کو بھگا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابوبکر سے، ابوبکر تم ذرا قرآن اونچا پڑھا کرو. عمر سے فرمایا تم ذرا آہستہ پڑھا کرو.
اب یہ اعتدال ہے، یہ نگرانی ہوتی ہے کہ عمل کر رہے ہیں لیکن اس عمل میں اعتدال پیدا کرنے کے لیے دونوں کو ہدایت ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول تمہارے اوپر نگران ہے، شہیداً علیکم، اور تم دنیا کے اوپر نگران ہو، وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم انسانیت کے نگران اور شاہد بن جائے، یعنی دنیا کی نگرانی تمہارے سپرد ہے۔ مسلمان جماعت یہ در حقیقت دنیا کی نگران ہے، دنیا کے مسائل حل کرنے، مشکلات کو دور کرنے، ان کو تربیت دینے، ان کا اللہ سے تعلق جوڑنے کی یہ ذمہ دار ہے۔ اور جب تک اس مسلمان جماعت نے یہ ذمہ داری ادا کی تو یہ دنیا کی اعلیٰ ترین جماعت، دنیا کی حکمران جماعت، عزت والی جماعت شمار ہوئی۔ اور جب سے اب مسلمانوں نے اللہ کی اس دین کو چھوڑا ہے، آج وہ دنیا کی کیا نگرانی کریں گے، اپنے مسائل نہیں حل کر پا رہے جی۔ آج جو حالت ہے مسلمانوں کی حالت ظاہر، وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر قسم و پرسی کی ہے۔ 60-62 ممالک ہیں مسلمانوں کے، جی 60 کے قریب ہیں، لیکن یہ ہے کہ کوئی ایک ملک بھی اب اس وقت دنیا کی نمائندگی اپنے مسلم ممالک کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ ایک وقت تھا کہ ایک اللہ والا وہ نگران بن کر انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنتا تھا۔ آپ دیکھیں اس خطے کے اندر جی مسلمان جماعت کا ایک فرد وہ کیا تھا، سچائی کا نمونہ تھا۔ اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اب یہ سارے اولیاء اللہ جن کی آج بھی لوگوں کے دلوں میں بڑی اہمیت و عظمت ہے، حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خواجہ معین الدین چشتی ہیں اجمیری، اور اسی طرح باؤالحق زکریا ملتانی ہیں۔ یہ جتنے اولیاء اللہ اس خطے میں آئے ہیں، ان کے پاس کوئی توپ و تفنگ نہیں تھا، کوئی مال و دولت یا کچھ بھی نہیں تھا۔ آئے اکیلے آئے، ان علاقوں میں جھونپڑا لگایا، بیٹھ گئے، لیکن ان کے پاس وہ اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار ہے، وہ دین اسلام کی سچی تعلیم تھی کہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے کلمہ اسلام پڑھایا، ہزاروں لوگوں کو ہدایت کا، ان کی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ تو اللہ نے تمہیں نگران بنایا ہے انسانیت کا، لہذا فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، آخر میں پھر بھی حکم دیا کہ تم اپنے اندر نظم و ضبط، اللہ سے سچا تعلق، انسانیت کی ہمدردی پیدا کرنے کے لیے ان کاموں کو ادا کرو۔ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ ادا کرو، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو، اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، وہ مولاکم، وہی تمہارا مولا اور مددگار ہے، فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اللہ سے بہتر کون مددگار ہو سکتا ہے، کون مولا ہو سکتا ہے۔ لہذا اسی کی ولایت پر، اسی کی نصرت پر تمہیں یقین و اعتماد ہونا چاہیے، اور اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے دنیا کے اندر تم اللہ کے اس دین کو غالب کرو، اس مشن کو لے کر آگے بڑھو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں یقیناً کامیابی سے امتنان کرے گا۔ اللہ ہمیں اپنے احکامات پر عمل کرنا